اگلی بات، اچھا جی شوہر دوسری شادی کے اخراجات کیسے برداشت کرے؟ تو پھر تو قانون کچھ اور ہونا چاہیے. قانون ایسا ہونا چاہیے کہ غریب پر پابندی ہو کہ وہ دوسری شادی نہ کرے، امیر کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ دوسری شادی کرے. لیکن کیا آپ کا قانون ایسا ہے؟ یہ بھی میں آپ کو الزامی جواب دے رہا ہوں. لا الہ الا اللہ. پھر تو امیر کو اجازت ہونی چاہیے، غریب کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور پھر جو شادی کا ارادہ کرے پہلی شادی کا ارادہ، پہلے وہ اخراجات برداشت کرنے کا ثبوت فراہم کرے، پھر ایک ثالثی آربیٹریشن کونسل، مصالحاتی کونسل بنے، پھر وہ فیصلہ کرے کہ اس کو پہلی شادی کی اجازت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، برداشت کر سکے گا نہیں کر سکے گا، کنجوسی تو نہیں کرے گا، پیسے ہوتے ہوئے بھی خرچ کرے گا کہ نہیں کرے گا. یہ ساتھی باتیں پہلی شادی پر بھی آپ طے کرنے لگے. آپ کو ساری باتیں دوسری شادی پہ یاد آتی ہیں، وچوں مسئلہ کچھ اور ہے. سمجھ آئی بات کی؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اچھا ایک اور اعتراض، مرد دوسری شادی کر کے عدل رکھ ہی نہیں سکتا، عدل کر ہی نہیں سکتا. سمجھ آئی؟ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ عدل کر سکے. تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ مرد دوسری شادی کر کے عدل کر ہی نہیں سکتا. اللہ کو معلوم نہیں تھا، اس نے اجازت دے دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسرا جواب یہ ہے پھر عدل والے کو اجازت ہونی چاہیے، جو عدل نہ کر سکے اسے اجازت نہیں ہونی چاہیے. جبکہ قانون تو اس حوالے سے، دوسری شادی کے حوالے سے قانون تو عدل کو ڈسکس ہی نہیں کرتا. وہ تو بیوی کی اجازت کو ڈسکس کر رہا ہے، وہ تو عدل کو ڈسکس ہی نہیں کرتا. ساتھ یہ بھی عین ممکن ہے کہ دوسری شادی کے بعد بندہ عدل کی راہ پہ لگ جائے. عین ممکن ہے پہلی بیوی نے اسے سکون ہی نہ دیا ہو. ایسا ہوتا کہ پہلی بیوی سے سکون ہی نہ ملا ہو، اور بیوی کا مطلب ہی سکون دینا ہے. جو بیوی سکون نہ دے وہ بیوی کہلانے کی حقدار نہیں ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، شادی کا مطلب ہی سکون ہے. کہ میاں باہر کی جنگ لڑ کے اندر آتا ہے، اندر بھی اسے جنگ کرنی پڑے تو وہ تو تباہ و برباد ہو جائے گا. تو کیا پتا ہے کہ دوسری شادی کر کے اسے سکون ملے. سمجھ آئی؟ پہلی نے اسے سکون نہ دیا ہو، پہلے سے اس کی طبیعت نہ ملی ہو، یا پہلی اس کو صورت میں ناپسند ہو، یا سیرت میں ناپسند ہو، یا پہلی بیوی ہے، بیوی مرد کو ناپسند کرتی ہو، مرد کی سیرت کو ناپسند کرتی ہو، یا اس کی صورت کو ناپسند کرتی ہو، یا اس کی طبیعت کو ناپسند کرتی ہو. سمجھ آئی بات کی؟ تو ممکن ہے دوسری شادی کرنے کے بعد بندے کو سکون بھی ملے، طبیعت بھی مل جائے، اس کی صورت سیرت بھی اس کو اچھی لگنے لگے. اب اس کی وجہ سے وہ پہلی کو بھی برداشت کرے. کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ بلکہ عین ممکن ہے. بلکہ دیندار ایسے ہی کیا کرتے ہیں، ان کے بارے میں میرا حسن ظن ہے. پہلی سے دل نہیں لگتا، طبیعت نہیں لگتی، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. اس میں مرد کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، عورت کی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. اب پہلی سے اولاد ہے، اب وہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بچوں سے ان کی ماں کی محبت چھینے. تو جہاں وہ بچوں کی تعلیم کے اخراجات برداشت کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے من جانب اللہ، تمام اپنی بساط کے مطابق وہ اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، تو وہاں وہ یہ چاہتا ہے کہ چلیں یار میری بیوی ہے نا پہلی، تو ماں سے میں ان کی اپنے بچوں سے ان کی ماں کی محبت بھی نہ چھینوں. اب وہ دوسری کر لیتا ہے، دوسری سے اسے سکون میں مل جاتا ہے، اس کی طبیعت بھی مل جاتی ہے، اس کا مزاج بھی مل جاتا ہے، اس کی صورت سیرت بھی اسے اچھی لگنے لگتی ہے. اب جب دوسری طرف سے وہ دوسری بیوی سے مطمئن ہو جاتا ہے تو اس اطمینان کی وجہ سے وہ پہلی بیوی کو برداشت کرتا ہے. چلیں جس چیز کی مجھے ریکوائرمنٹ تھی، میری ریکوائرمنٹ میری دوسری بیوی سے پوری ہو رہی ہے، پہلی بیوی سکون سے بچوں کے ساتھ رہے، میں اسے نہیں چھیڑتا تاکہ میرے بچوں کے جو ماں کا حق ہے وہ خراب نہ ہو سکے. تو یہ چھوٹی بات ہے. اسلام کے جو احکامات کی حکمتوں کو آپ قریدنے لگ جائیں، تلاش کرنے لگے نا، تو ایک ایک حکم کی وہ حکمتیں سامنے آئیں گی کہ کاغذات سیاہ سے کیا کہتے ہیں کتابیں بھر جائیں گی، لیکن آپ ان حکمتوں کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ خدائی احکام ہے، اور خدائی احکام میں خدائی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. لا الہ الا اللہ. تو اب کیا کہتے ہیں، عدل، اسلام نے تو عدل کی بات کی. عدل نہ کرنے کی صورت میں پھر پہلی بیوی کو یا دوسری بیوی کو بھی قانونی چارہ جوئی کا شرعی اختیار ہے. بس
اچھا جی، ایک بات اور کہی جاتی ہے، دیکھیں جی، بیوی جو ہے نا، اور بیوی کی پرمیشن، پہلی بیوی اجازت دے تو دوسری شادی کرے، مصالحاتی کمیٹی اجازت دے تو دوسری شادی کرے، دراصل یہ شرط لگائی اس لیے گئی ہے تاکہ ایک کام مینج ہو سکے، ایک بیلنس، ایک توازن قائم رکھا جا سکے۔ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے، کیا خدا کا حکم غیر متوازن تھا کہ 1400 سال بعد آپ کھڑے ہو گئے، ایک نطفے کی پیداوار کھڑی ہو کے خدا کے حکم میں توازن پیدا کرنے چلیے؟ شرم نہیں آتی؟ پہلے یہ تسلیم کر لیں کہ خدا کے حکم میں توازن نہیں تھا، جو آپ 1400 سال بعد 1500 سال بعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ ہم نے پہلی بیوی کی شرط کی اجازت اس لیے لگائی، پہلی بیوی کی اجازت کی شرط اس لیے لگائی ہے تاکہ توازن قائم رہ سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دوسرا جواب یہ ہے، اللہ نے تو توازن قائم کر دیا عدل کی شرط لگا کے، سمجھائیے، کیا اللہ نے عدل کی شرط لگا کے توازن قائم نہیں کر دیا؟ آپ نے عدل کی جو شرط ہے، جو اللہ نے توازن کے لیے لگائی ہے، آپ نے اس کو ناکافی کیوں سمجھ لیا؟ کیسے سمجھ لیا؟ آپ ہوتے کون ہیں عدل کی شرط کو ناکافی سمجھنے والے؟ اور آپ نے اس شرط کو نظر انداز کیوں کر دیا؟ پھر خدائی حکم جس میں صرف عدل کی شرط ہے، آپ نے پہلی بیوی کی اجازت کی شرط داخل کر دی، مصالحاتی کمیٹی کی اجازت کی شرط داخل کر دی، خدائی حکم میں اضافہ کرنے کا اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ آپ نے خدائی حکم کو اتنا چیپ اور اتنا سستا سمجھ لیا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کیا معلوم دوسری شادی کے بعد، نکاح ثانی کے بعد شوہر عدل کر سکے یا نہ کر سکے، اس لیے ہم نے توازن کی شرط، ہم نے پہلی بیوی کی اجازت کی شرط لگائی ہے، تو پھر کیا معلوم بیوی کی اجازت دینے کے بعد بھی، مصالحتی کمیٹی کی اجازت دینے کے بعد بھی توازن برقرار نہ رکھ سکے؟ ایک اور جواب، شریعت نے تو عدل نہ کرنے کی صورت میں، عدل نہ کر سکنے کی صورت میں چارہ جوئی کا اختیار دیا، توازن برقرار نہ رکھنے کی صورت میں آپ نے عورت کو کیا اختیار دیا؟ پھر اس اختیار کی خدائی سند بھی پیش کریں آپ۔ ایک اور بات کہی جاتی ہے جی، دوسری شادی کو اپنی تہذیب کے دائرے میں دیکھیں، اپنے کلچر کے دائرے میں دیکھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے یہ بتائیں، اسلام کو کلچر کے دائرے میں دیکھیں یا کلچر کو اسلام کے دائرے میں دیکھیں؟ سوال یہ کہ دوسری شادی کو اپنے کلچر کے دائرے میں دیکھیں، تو دوسری شادی کی بات تو اسلام کی ہے، تو الفاظ بدلیں تو سوال یہ ہو جاتا ہے اسلام کو اپنے کلچر کے دائرے میں دیکھیں۔ سوال یہ کہ اسلام کو کلچر کے دائرے میں دیکھیں یا کلچر کو اسلام کے دائرے میں دیکھیں۔ الٹی گنگا مت چلائیں، ہر تہذیب کو، ہر تمدن کو، ہر کلچر کو، ہر ثقافت کو، ہر عادت کو، ہر رواج کو، ہر تمام رسومات کو، تمام چیزوں کو اسلام کے دائرے میں دیکھا جائے گا۔ جسے اسلام قبول کرتا ہے وہ مقبول ہے، جسے اسلام قبول نہیں کرتا وہ مردود ہے۔ لا الہ الا اللہ۔